کہ اگر ہاتھ لگایا تو پتہ نہیں ان کے کتنے تعلقات ہیں, ان کے صرف پیپلز پارٹی میں نہیں تعلقات, ان کے نون لیگ میں بھی بڑے گہرے تعلقات. لیکن شاہزیب یہاں پہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ دیر از سو مچ ہیپننگ رائٹ ناؤ وین یو لک ایٹ اٹ. ایک یہ واقعہ بہت اہم واقعہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ جی لانگ مارچ کا حوالہ دیا جا رہا ہے, اس پہ ایک تقریب کاری کی ایکٹیویٹی کا آپ کو پتا چل جاتا ہے. مائی کوشچن, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی ون, بٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ یہاں پہ جن لوگوں کے جو کام ہے ہر ایک کو اپنا کام, اپنی ڈیوٹی, اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہوگی. اور اس کے اندر بلیم گیم ہم نے بہت کھیل لیا ہے. حکومت کہتی ہے کہ جی پہلے کے جو پرابلمس ہیں وہ ہم نے انہیریٹ کیے ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے, ہم بہت کام کر رہے ہیں. عام آدمی سوال کرتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. میڈیا سوال اٹھاتا ہے, پھر اس پہ بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, اپنی ٹی آر پیز بناتے ہیں اور معاملے کو دبا دیتے ہیں. دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینز کہ وی نیڈ اے چینج اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اے بگ چینج. سم ٹائمز دیز تھنگس کم ان فرنٹ آف اس. یہ ایک ایسا واقعہ بن کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں جھنجھوڑتی بھی ہے, ہمیں احساس بھی دلاتی ہے کہ ہم زندہ ہیں, ہم اتنے بے حس نہیں ہوئے ہیں. بٹ the important thing is کہ اب ہم اپنا جو جذبہ ہے اس کو مدھم نہ پڑنے دیں, اور ہم تبھی سانس لیں سکھ کا جب یہ پازیٹیو چینج جس کو ہم انویژن کر رہے ہیں وہ آ جائے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دس از اے نیور اینڈنگ ڈبیٹ. آئی وانٹ ٹو سی دا پازیٹیو چینج. ونس اگین عمران صاحب, کوثر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. شاہزیب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دس اپ. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو اینڈ آئی نو دیٹ یو ول ناٹ گیو اٹ اپ انٹل اٹ از آل ریسٹڈ. اورنگزیب صاحب, آپ کو ہم سب کی طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے سلام ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا صبر, آپ کا تحمل اسی طرح برقرار رہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ شاہزیب کو آگے بھی اعلیٰ درجات پہ فائز کرے, اور وہ جو چینج ایز دا ینگ پرسن ان پاکستان لے کے آ رہا ہے, آئی تھنک دیٹ از دا برائٹر پاکستان دیٹ وی آل کین ہوپ فار. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. یو کین فالو می آن ٹویٹر @سدرا اقبال. اس کے علاوہ فیس بک پہ آج کی ڈسکشن, آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, www.facebook.com/sidraiqbal.official. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیا یہ ممکن ہے کہ تم زویا کا اپنا فیصلہ خود کرنے دو؟ یہ کیوں, کیا کرنا چاہتی ہے, کہاں رہنا چاہتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو؟ زویا کو خود فیصلہ کرنے دو کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے. اپنے ادھورے کام اس کے کندھوں پہ نہ ڈالو. اب تم زویا سے کہو کہ نواب کو دے دے چھٹی اور خود بھی رہے گھر سے دور. تم اس کے مم ڈیڈ کی دوستی کرانے کی کوشش کر رہے ہو یا ڈیورس؟ کہیں اسی لیے تو نہیں رہ رہی یہاں پہ. کو کہانی ہر ہفتے کی شب 7:10 پہ دیکھیے پی ٹی وی ہوم پر. They have no fangs, but they bite. They have no eyes, but they witness. Rumors, the war on minds. We're coming soon, and we're shunning rumors. عوامی فلاحی ریاست کا کامیاب سفر, ایک اور تاریخی سنگ میل. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وسیلہ روزگار, ہزاروں حقداروں کو ہنر کی مفت تربیت. BISP کے تمام مستحق خاندانوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے فارم ارسال کیے جا چکے ہیں. مستحق خاندانوں کے باعزت روزگار کے لیے اس پروگرام کے تحت 52 کورسز متعارف کرائے گئے ہیں. فارم میں دی گئی فہرست میں سے اپنے رجحان اور تعلیمی قابلیت کے مطابق ترجیحی بنیادوں پر 3 کورسز کا انتخاب کریں. فارم مکمل کر کے خط میں دیے گئے پتے پر ارسال کریں. اس پروگرام کے لیے آپ کا انتخاب آپ کی دی گئی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا. کورس کے دوران مفت تربیت حاصل کرنے والے افراد کے لیے 6,000 روپے ماہانہ وظیفہ. تمام مستحق خاندان اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر باوقار زندگی گزار سکیں. عوام کا اعتماد, بے نظیر خدمات, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. This news clock is brought to you in association with Sindh Bank Limited. Sindh Bank, Karachi to Kashmir, Taraqqi Benazir. This headline news is brought to you by Ufone.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبریں۔ بلاول ہاؤس کراچی میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے۔ صدارتی ترجمان سینیٹر فرحت اللہ بابر کے مطابق اجلاس میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ انتخابات آئین کے مطابق ایک دن کی تاخیر کے بغیر وقت پر کرائے جائیں گے۔ اجلاس میں اس بات کا نوٹس لیا گیا کہ بعض عناصر انتخابی عمل کو سبوتاژ کر کے انتخابات ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ حکومت اور پیپلز پارٹی انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اجلاس میں تمام سیاسی قوتوں اور پنجاب کی صوبائی حکومت اس سلسلے میں بات چیت کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو درپیش چیلنجز سے نبردآزمہ ہونے کے علاوہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کراچی میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزراء قمر زمان کائرہ، میاں منظور احمد بٹو، سید خورشید شاہ اور سینیٹر جہانگیر بدر بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور وقت پر ہوں گے۔ لاہور میں سیفما کے زیر اہتمام میڈیا کانفرنس میں شرکت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عبوری حکومت کا قیام آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جمہوری اقدار کے فروغ پر یقین رکھتی ہے۔ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے غیر جانبدار الیکشن کمیشن قائم کیا جا چکا ہے اور انتخابی اصلاحات کا عمل بھی جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو چاہیے کہ وہ عملی سیاست میں حصہ لے کر جمہوری انداز سے انتخابی عمل کا حصہ بنیں یا اپنی تجاویز دیں۔ کچھ اور اہم خبریں اس بریک کے بعد۔ اب کسی اور نیٹ ورک کی کیسے چلے جب یو فون سم واپس لگانے پر اتنا کچھ ملے؟ جی ہاں، اب 1 دسمبر سے غیر استعمال شدہ یو فون سم واپس لگانے پر مل رہا ہے 100 روپے کا بیلنس، ₹1.50 فی گھنٹہ کا زبردست کال ریٹ اور روزانہ 5 SMS کرنے پر باقی سارا دن بے شمار SMS۔ آفر کے لیے سم لکھ کر 234 پر SMS یا کال کریں اور سم گم یا خراب ہونے کی صورت میں قریبی یو فون سروس سینٹر یا فرینچائز سے بغیر کسی چارجز کے دوبارہ سم حاصل کریں۔ وفاق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز شوکت عزیز صدیقی اور نور الحق قریشی کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری صدر مملکت کا اختیار ہے۔ آئین کے تحت صدر مملکت کے علاوہ کسی کو ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا اختیار نہیں۔ آئین اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو اپنے ساتھی جج کی تقرری یا برطرفی کا اختیار نہیں دیتا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے آئینی فیصلے پر فیصلے سے قبل ججز کی تقرری سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دینی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں حلقہ بندیوں سے متعلق MQM کی نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے نظر ثانی کی درخواست پر رجسٹرار کے اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا کہ درخواست کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل نو کرنا پڑے گی۔ MQM کے وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ حلقہ بندیوں سے متعلق 6 اکتوبر 2011 کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس فیصلے میں عدالت نے قانون کے مطابق مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM کو 26 اور 28 نومبر 2012 کے عدالتی فیصلے پر اعتراضات ہیں، جہاں عمل درآمد بینچ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کی جعلی ڈگریوں اور دوہری شہریت کے حوالے سے درخواستیں جلد نمٹانے کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لیگل کی سربراہی میں قانونی سیل قائم کر دیا ہے۔ یہ سیل سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی ڈگریوں کی درستگی اور دوہری شہریت کے حوالے سے آئینی درخواستیں جلد نمٹانے کے لیے کام کرے گا۔ کراچی میں انتخابی فہرستوں کی دوبارہ تصدیق کا حتمی عمل کل سے شروع ہوگا۔ اس دوران الیکشن کمیشن کا